اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین قال انظرنی الى یوم یبعثون قال انك من المنظرین۔ معزز سامعین کرام، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ بنی آدم کو، انسانوں کو یاد دلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بڑا افضل اور بڑا اشرف بنایا ہے، اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس لیے بسایا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس روئے زمین پر نافذ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی چلنے کی تلقین کرے، ترغیب دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ عام مخلوقات کی طرح سے نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے کر لیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے ذمہ داری دے کر کے، ان کو مکلف بنایا ہے، اور کل قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کیا جائے گا۔ کل کے جو 2 آیات پڑھے گئے تھے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اور ابلیس کو یہ حکم دیا کہ جب میں آدم کے نوک پلک کو درست کر دوں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، اور جب اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکوں تو تم تمام کے تمام سجدے کے لیے گر جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی سارے لوگوں کو حکم دیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا، تم بھی فرشتوں کی جماعت میں تھے، تو جب میں نے حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میرے حکم کے باوجود تم نے سجدہ نہیں کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے اپنے جواب کے حساب سے یہ بتلایا کہ میں تو آدم سے افضل ہوں، اور جو افضل ہوتا ہے اس کو مفضول کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑھتر ہوں، آخر اے اللہ تو مجھ کو ایسا حکم کیوں دے رہا ہے کہ میں جس سے بڑھ کر کے ہوں تو مجھ کو اس کے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اور کیسے بڑھ کر کے ہوں؟ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ ہر حال میں مٹی سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، تو پھر مجھ کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ سامعین کرام، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور اس نے صرف یہ دیکھا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ آدم علیہ السلام اتنے اشرف اور اتنے افضل ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی نوک پلک کو درست کیا اور پھر اس کے اندر اپنی روح ڈالی، اور اللہ نے حکم دیا ہے تو اس سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں آدم سے بڑھ کر کے ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کے گمان کے مطابق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ابلیس کے گمان کے مطابق آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ کیسے مٹی سے بہتر ہے؟ آگ جو ہے وہ لطیف اور باریک ہوتی ہے، جبکہ مٹی کثیف اور بھاری ہوتی ہے۔ آگ جو ہے وہ نیچے سے اوپر اٹھتی ہے، جبکہ مٹی اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے ذہن میں تھی کہ آگ جو ہے وہ ہر چیز کا رنگ بدل سکتا ہے، اس کے رنگ بدل سکتے ہیں، اس کی شکل بدل سکتی ہے، وہ لال بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مٹی جو ہے اس کی شکل اور رنگت نہیں بدل سکتی ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر محنت کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اگر ابلیس کی اس قیاس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آگ جو ہوتا ہے
وہ تمام چیزوں کو جلا کر کے فنا کر دیتی ہے، خاکستر بنا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مٹی کے اندر جب بیج کو ڈالا جاتا ہے تو اس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، گھاس پھوس پیدا ہوتے ہیں، ہریالی پیدا ہوتی ہے۔ آگ کے فطرت کے اندر شرکشی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مٹی جو ہے اس کی فطرت کے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اسی فطرت کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ تکبر کرنے لگا، وہ اڑ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو مٹی کی فطرت تھی، فوراً وہ جھک گیا، انکساری کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو بالکل اگنور کر دیا ابلیس نے، اور یہ سمجھا کہ میں آدم سے بڑھ کر کے ہوں، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے شرعی اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے وہ دلیل ہوتا ہے، دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو انسانی فطرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اس کے سامنے گردن کو جھکا دیا جائے، لیکن ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور دلیل کو پا لینے کے بعد بھی قیاس کیا، اور قیاس کیا کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو کبھی بھی مٹی آگ سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر الطبری کے اندر امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے۔ اس نے قیاس کیا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہذا میں افضل ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا اس نے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے بھی قول کو نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے، اور قیاس کے ذریعے سے ہی سورج اور چاند کی پرستی شروع ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے کہا کہ ما منعک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، اے ابلیس جب تم کو سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، تیری غلطی بڑی عظیم ہے، تیرا جرم بہت بڑا ہے، تیرا جرم بہت بڑا ہے، لہذا تو فرشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فرشتوں کی فطرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ تو نکل جا۔ اس کا 3 بہت بڑا جرم تھا۔ پہلا جرم تو یہ تھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد بھی اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا۔ دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ سجدے میں نہیں گرا اور اس جماعت سے وہ الگ ہو گیا۔ اور تیسرا بڑا جرم اس نے یہ کیا کہ غلطی اور گناہ کرنے کے بعد بھی غلطی اور گناہ پر اڑ گیا اور تکبر کرنے لگا، اور اپنے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیرا جرم بہت بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلام نے جہاں تکبر سے منع کیا ہے جہاں پر اسلام نے، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے مقابلے میں اپنے سامنے والے کو کبھی بھی حقیر مت سمجھو۔ اب یہ مؤذن صاحب میں ان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ مؤذن گیری کرتے ہیں، میں ان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا ہوں، میں امام ہوں۔ اگر میں حقیر کروں گا، حقیر سمجھوں گا تو میرے اندر ابلیس والی فطرت ہوگی، ابلیس والی فطرت ہوگی میرے اندر، کیونکہ مٹی کی فطرت میں عاجزی اور انکساری ہے۔ مٹی کی فطرت میں یہ نہیں کہ ہم اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے لوگوں کو نصیحت کی، وصیت کی اور حکم دیا اور بتلایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھے۔ یہ سب باتیں بہت باریک ہیں اور یہ سب باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر چلنے والا کہتے ہیں، ہمارے اندر یہ سب برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے اوپر اڑ جاتے ہیں، تکبر ہمارے اندر آ جاتا ہے، سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سب ابلیس والی فطرت ہے، اس کو نکالنا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام ان فطرت کو نہیں چاہتا۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انسانوں کی تذکیر کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، کہ انسان سمجھے کہ یہ سب ابلیس کی فطرت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکال کر کے پھینک دینا ہے۔
محترم سامعین کرام، اس کے اندر جو فطرت تھی اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاہبط منہا، تو بہت بڑا گناہگار ہے، تو بہت بڑا شرری ہے، تو بہت بڑا باغی ہے، لہذا تو ابھی آسمان سے اتر، تو یہاں نہیں رہ سکتا، یہاں رہ کر کے تو تکبر کرتا ہے، تجھ کو یہ حق نہیں ہے، تو تکبر کیا ہے اور اپنے مقابلے میں آدم کو چھوٹا سمجھا ہے، ذلیل سمجھا ہے، فخرج، نکل، فإنک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہی رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آدمی تکبر کرتا ہے اپنے مقابلے میں دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، دراصل سامنے والا ذلیل نہیں ہوتا ہے، جو ذلیل سمجھتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے، وہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ سامنے والے کو اگر چھوٹا سمجھا، گرا ہوا سمجھا تو وہ خود ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ نکل، تو ذلیلوں میں سے ہے، آدم ذلیلوں میں سے نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی بہت نصیحت آمیز باتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں قال، ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے مجھ کو تو نکال رہا ہے یہاں سے، لیکن مجھ کو مہلت دینا ہوگا۔ یہ جو آدم ہے، حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے غور و فکر کے ساتھ تو آدم کا کہیں پر رول ہی نہیں ہے، کہیں پر رول نہیں ہے آدم کا۔ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور بنا کر کے اس کے اندر روح پھونک کر کے کہا کہ فرشتوں اور سنو تم تمام کے تمام اس کو سجدہ کرنا ہے۔ آدم کا اس میں کیا قصور؟ لیکن ابلیس نے یہ سمجھا کہ میرے گناہ کی جو مجھ کو سزا مل رہی ہے یہ میرے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس آدم کی وجہ سے، لہذا اب اس کو ہر حال میں جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اس کے لیے ہر طرح کے پینترے کھیلنے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنی ہیں، اس کو کسی طرح سے ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ اس پوائنٹ پر آ کر کے غور سے سوچیں گے تو ہمارے سماج و معاشرے میں بھی اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ انسان خود گناہ کرتا ہے، خود اپنے کرنی اور کرتوت کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے، اور جو بیچ میں ہوتا ہے سامنے سمجھتا ہے کہ مجھ کو اسی کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی سے اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو انتقام اتنا ہی لینے کا آپ کو حق ہے جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے، اور اگر کسی نے نقصان نہیں پہنچایا ہے پھر بھی آپ انتقام لیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، کسی کو اگر آپ دھوکہ دے کر کے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ فلاں نے بھی دھوکہ دیا ہے، تو یہ بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ نہ تو کسی کو اپنی طرف سے آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو آپ بدلے میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیشہ اعتدال چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، اگر ایک آنکھ پھوڑا ہے ایک آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اپنے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہی دوسری ہے۔ آدم علیہ السلام کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے تو مجھ کو یہاں سے نکال رہا ہے تو مجھ کو مہلت دے قیامت کے دن تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انظرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انکا من المنظرین، جا تجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا ہے۔ اس کے مہلت مانگنے کا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں وہ مقصد کس مقصد سے مانگنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے مجھ کو یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے، یہ سب کچھ سننا پڑ رہا ہے، ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، تو میں اب آدم کو بہکاؤں گا، اور بہکا کر کے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر بھیج رہا ہے اس مقصد سے اس کو ہٹا دوں گا، جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، اور اللہ کے سامنے یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ جو انسان ہے جس کو تو زمین پہ بھیج رہا ہے خلیفہ بنا کر کے، اپنا جانشین اور نائب بنا کر کے، میں بتلا دوں گا کہ یہ اس بات کا اہل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جا، جو میرے نیک بندے ہوں گے اس پر تو تیرا کچھ بھی چارہ نہیں چلے گا، لیکن جو شیطان کے پیروکار ہوں گے اس پر تیرا چارہ چل جائے گا۔ آپ ان تمام واقعات کے اندر اگر غور و فکر کریں گے تو ایک بات اور پتہ چلے گا کہ ابلیس نے جس مقصد کے تحت مہلت مانگی تھی اس میں وہ 50% سے زیادہ کامیاب ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو 80% وہ کامیاب ہے، بلکہ ہم یہ کہیں تو 90% کامیاب ہے، کہ ہم میں سے اکثر انسان آج ابلیس کے پیروکار ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر شیطانوں کے پیروکار نہ ہوتے تو ابھی فجر میں ہمارے ایسا نہیں حال ہوتا تھا۔ ابھی فجر میں ہمارے ہاں کم سے کم 3 صف 4 صف 5 صف ضرور ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت 3 صف ہوتا ہے، لیکن فجر میں جو ہے 1 صف بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان اس کو سلا رہا ہے، سویا رہا ہے، سویا رہا ہے، سویا رہا ہے،
کیا ضرورت ہے بھی جانے کی، صبح میں اٹھ کے پڑھ لے گا۔ تو یہ سب شیطان کی پیروی ہے جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کھلم کھلا ہو رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان اور ابلیس نے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس مہلت میں وہ 90% کامیاب ہو گیا ہے، اور 90% انسانوں کو نااہل ثابت کر دیا ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اپنے پیروں تلے روندنے میں کسی بھی وقت تعامل نہیں کرتا ہے۔ کبھی بھی وہ اللہ کے حکم کو فٹ بال کی طرح سے مار دیتا ہے، اور شیطان اور اپنے نفس کی پیروی میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ قرآن آیات جو ہماری تزکیے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔